پیش کیا گیا تھا، کھجور کے درخت کا گوند آپ کے پاس پیش کیا گیا تھا، تو آپ نے وہ تناول فرمائی گوند، اور پھر آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے، مسلمان کی طرح بابرکت ہے اور سدا بہار ہے، تو مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان جنگل کے درختوں کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی کم عمر تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو چونکہ اجلہ اور اکابر صحابہ موجود تھے، اس لیے انہوں نے ان کے ادب کے پیش نظر حیا محسوس کرتے ہوئے بیان نہیں کیا۔ تو صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام سے پھر عرض کیا کہ آپ خود ہی ارشاد فرمائیں وہ کون سا درخت ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ بعد میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا تھا کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا، میرے ذہن میں بات آ گئی تھی کہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے اکابر صحابہ کے سامنے ادب اور حیا کے پیش نظر نہیں بتایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو بتا دیتا تو مجھے ایسی چیز مل جانے سے، اتنا مال مل جانے سے یا صرف اونٹوں سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی، کیونکہ اولاد اور بیٹا اگر اس طرح کا کارنامہ سر انجام دیتا ہے، وہ تعلیم کے معاملے میں آگے نکلتا ہے یا اس طرح کے مواقع پر وہ سوال کا جواب دینے میں دوسروں سے سبقت لے جاتا ہے، تو اس میں والدین کی بڑی خوشی ہوا کرتی ہے۔ تو دینی حوالے سے اور دینی علم کے حوالے سے اولاد کا آگے نکلنا اور دوسروں پر سبقت کرنا، یہ خوشی کا باعث ہونا بھی چاہیے۔ باب القراءۃ والعرض علی المحدث، محدث کے سامنے پڑھنا اور پیش کرنا، یعنی استاد کے سامنے شاگرد قرات کرے اور پڑھے۔ امام حسن بصری اور امام سفیان ثوری اور امام مالک قرات کو جائز سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ جائز ہے، درست ہے کہ شاگرد استاد کے سامنے پڑھے اور استاد اس کی تصدیق کر دے، تصحیح کر دے، تو اس کے بعد وہ اپنے استاد کا حوالہ دے کر آگے بیان کر سکتا ہے کہ مجھے میرے فلاں شیخ نے یہ بات بتائی ہے، یہ خبر دی ہے، یہ مجھے انہوں نے پڑھایا ہے۔ اور بعض حضرات نے، یعنی جو شیخ امام بخاری کے ہیں نا حمیدی، پیچھے کا ذکر گزرا ہے، تو انہوں نے عالم کے سامنے پڑھنے کے سلسلے میں دمام بن سالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حجت پکڑی ہے، دلیل پکڑی ہے، کیونکہ دمام بن سالمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اللہ امرا کا، کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ نام، ہاں، آپ نے تصدیق کر دی۔ تو یہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا ہے، قرات کرنا ہے۔ اور امام بن سالبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کو جا کر پھر اس بات کی خبر دی، تو ان کی قوم کے لوگوں نے اس کو قبول کیا اور اس کو جائز رکھا۔ تو آگے مزید
پوری حدیث پاک آ رہی ہے، اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ شاگرد استاد کے سامنے پڑھتا ہے، استاد تصدیق کر دیتا ہے تو پھر وہ استاد کا حوالہ دے کے آگے اس بات کو بیان کر سکتا ہے۔ امام مالک نے بالسکی واحتجہ مالک بالسکی یقرأ علی القوم، اس دستاویز سے حجت پکڑی ہے جو کسی قوم پر پڑھی جائے، لوگوں کے سامنے وہ دستاویز وہ پڑھ کر سنائی جائے، اسٹیمپ پیپر کے اوپر جو لکھی ہوئی تحریر ہے وہ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی جائے۔ فیقولون، تو پس وہ جو شاہدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اشہدنا فلان، فلاں نے ہمیں اس پر گواہ بنایا ہے۔ تو جو اقرار کرنے والا شخص ہے اس کے سامنے اقرار نامے والی تحریر پڑھی جائے اور وہ اس کا اقرار کرے کہ جیسا اس میں لکھا ہے ویسا ہی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے، تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، مانتا ہوں، تو یہ اس کی طرف سے اس کو معتبر مانا جاتا ہے، یعنی اقرار کو پڑھ کے سنایا گیا ہے تو اس نے اس کی تصدیق کر دی تو یہ اس کا اقرار درست ہو گیا۔ اسی طرح محدث نے کے سامنے شاگرد نے پڑھا ہے اور انہوں نے اقرار کر لیا کہ یہ درست ہے، تو اب یہ اس کا پڑھانا گویا کہ ہو گیا، اب وہ ان کی طرف سے جا کے خبر دے سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے حوالہ سے بتا رہے ہیں، یقرأ علی المقری، پڑھنے والا مقری جو قرات کروانے والا ہے استاد، اس کے سامنے مقری کے سامنے پڑھا جاتا ہے، یعنی جو قاری ہے وہ مقری کے سامنے استاد کے سامنے قرآن پڑھتا ہے اور وہ تصدیق کر دیتا ہے، تو پھر وہ قاری کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے پڑھایا ہے، فلاں استاد نے پڑھایا ہے۔ تو پڑھا تو شاگرد نے تھا، استاد نے تو تصدیق کی ہے، لیکن اس کو استاد کا پڑھانا قرار دیا جا سکتا ہے، یہ درست بات ہے۔ تو امام بخاری ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو معروف طریقہ ہے کہ استاد طالب علم کو پڑھائے، شاگرد کو پڑھائے، اور پھر وہ شاگرد آگے جا کے بیان کر سکتا ہے کہ مجھے فلاں میرے شیخ اور استاد نے یہ بات پڑھائی ہے، مجھے اس کی خبر دی ہے، یہ مجھے بیان کیا ہے، یہ مجھے انہوں نے سنایا ہے، میں نے ان سے یہ بات سنی ہے۔ تو جیسا یہ معروف طریقہ ہے، اسی طرح اگر شاگرد استاد کے سامنے پڑھتا ہے اور کوئی حدیث پڑھ کر وہ سناتا ہے تو استاد اس کی تصدیق کر دیتا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ لوگوں کو سامنے جا کر کہہ سکتا ہے کہ مجھے استاد نے پڑھایا ہے، خبر دی ہے، مجھے بتایا ہے، یہ وہ اسی طرح وہ بیان کر سکتا ہے۔ تو استاد نے پڑھا ہے، شاگرد نے سنا ہے، یا شاگرد نے پڑھا ہے، استاد نے سنا ہے، ان دونوں صورتوں کو وہ ایک جیسا ہی قرار دیتے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ استاد ہی پڑھے اور شاگرد سنے، اگر شاگرد پڑھے استاد سنے یہ بھی درست ہے، یہ طریقہ بھی اخذ حدیث کا یہ درست ہے۔ آگے حسن بصری علیہ رحمہ سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں لا بأس بالقراءۃ علی العالم، عالم پر قرات کرنے اور عالم کے سامنے شاگرد کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی اخذ حدیث کا طریقہ ٹھیک ہے۔ سفیان سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اذا قرأ علی المحدث، جب شاگرد محدث کے سامنے قرات کرے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کہے کہ حدثنی، کہ مجھے فلاں شیخ نے، فلاں استاد نے مجھے حدیث بیان کی، اور فرمایا کہ میں نے ابو عاصم کو کہتے ہوئے سنا، امام بخاری کہتے ہیں کہ ابو عاصم کو کہتے ہوئے سنا، وہ امام مالک اور سفیان ثوری سے بیان کر رہے تھے، وہ امام مالک کا اور سفیان ثوری کا حوالہ دے کے انہوں نے بیان کیا کہ القراءۃ علی العالم و قراءۃ سواء، عالم کے سامنے پڑھنا اور عالم کا خود پڑھنا یہ دونوں برابر ہیں،
تو شاگرد استاد کے سامنے پڑھے یا استاد شاگرد کو پڑھائے، تو عالم کا معلم کا خود پڑھنا یا معلم کے سامنے تلمید کا اور متعلم کا پڑھنا، یہ دونوں برابر ہیں۔ آگے حدیث نقل کی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے، کہتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں انس، حمزہ اور نون دونوں پر فتح ہے، بفتحتین، انس، انس نہیں پڑھنا، نون کو ساکر نہیں کرنا، انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، داخل رجل، پیچھے ہے بینما، اچانک ایک شخص اونٹ پر سوار داخل ہوا، یعنی آیا، فاناخہ فی المسجد، اور اس نے مسجد میں یعنی مسجد کے پاس اور مسجد کے قریب اونٹ کو بٹھا دیا۔ دوسری روایات میں یہ تصریح ہے کہ مسجد کے قریب انہوں نے اونٹ کو بٹھا دیا، نہ کہ مسجد کے خاص اندر۔ تو ہم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ایک شخص اونٹ پر آیا اور اس نے اپنا اونٹ مسجد کے قریب بٹھا دیا، عقلہ، اور اس کے گھٹنوں کو باندھ دیا۔ پھر اس نے حاضر ہو کر کہا، حاضرین کو کہا، ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مابین بین ظہرانیہم، یعنی بینہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مابین سہارا لگا کر، تکیہ لگا کر تشریف فرما تھے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں فقلنا، ہم نے کہا، جب نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تھا نا محمد کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حاضر رجل ابیض المتقی، یہ شخصیت ہیں جو سفید رنگ کے ہیں اور سہارا لگائے ہوئے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے ہیں، یہ ہیں محمد جن کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ اس آدمی نے نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، اے ابن عبد المطلب۔ تو عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو زیادہ جانا پہچانا جاتا تھا، اور ان کی اپنے اس ماحول کے اندر ایک خاص عزت اور مقام تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو آپ کے جد امجد، آپ کے دادا جان کی طرف نسبت کر کے بعض اوقات بولا جاتا تھا۔ تو اس نے بھی کہا، اے ابن عبد المطلب۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، قد اجبتک، میں نے تیری بات سن لی ہے، میں سن رہا ہوں، تم جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ تو اس آدمی نے آپ سے کہا، انی سائلک، میں آپ سے سوال کروں گا، فمشدد علیک فی المسألہ، اور پوچھنے میں آپ پر تھوڑی سختی کروں گا، میرا تھوڑا انداز اور لہجہ سخت ہوگا۔ فلا تجد علی فی نفسی کا، تو مجھ پر اپنے نفس میں غصہ نہ فرمائیے گا۔ لا تجد علی، وجد یجد کا جب صلہ علی آئے گا، اس کا معنی ہوگا غضب، جیسے کہ بین السور بھی ہے لا تغضب۔ میں بات کرنے میں اور سوال پوچھنے میں ذرا سختی کروں گا، تو آپ اپنے دل میں مجھ پر غصہ نہ فرمائیے گا۔ فقال، اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل اما بدا لک، تو تیرا جی چاہتا ہے تو سوال کر لے، جو تجھ پہ ظاہر ہو، بدا یبدو بدا لک، جو تیرے جی میں آئے پوچھ لے۔ اس نے کہا، اسألک بربک ورب من قبلک، میں آپ کو آپ کے رب کی اور جو پہلے لوگ ہو گزرے ہیں ان کے رب کی قسم دے کر اور واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قال اللہم نعم، فرمایا ہاں میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ ہاں اللہ نے مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قال، اس نے کہا، انشدک باللہ، میں تجھے آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں
کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ان تصلیہ آپ، اور ایک روایت میں ہے ان نصلیہ کہ ہم دن رات میں 5 نمازیں پڑھیں، تو کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں، اللہ گواہ ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو اس مہینے یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا ہے؟ آپ نے کہا اللہم نعم، ہاں۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے مالدار لوگوں سے یہ زکوٰۃ وصول کریں اور ہمارے فقراء لوگوں پر اس زکوٰۃ کو تقسیم فرمائیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم نعم، اللہ گواہ ہے ہاں ایسے ہی ہے۔ یعنی جو اس نے باتیں پوچھیں آپ نے ان کی نام کہہ کر تصدیق فرما دی۔ تو اس آدمی نے کہا آپ جو لے کر آئے ہیں میں اس پر ایمان لایا، میں اس پر جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور آپ نے میرے ان سوالوں کی تصدیق کر دی ہے، تو میں ان کو مانتا ہوں، میں اس پر ایمان لایا، اور میں اپنے پیچھے جو قوم چھوڑ کر آیا ہوں میں ان کا قاصد ہوں، اور بے شک میں دمام بن ثعلبہ ہوں جو بنی سعد بن بکر کے بھائی ہیں۔ تو یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو قبیلہ تھا، تو ان کے وہ بھائی تھے دمام بن ثعلبہ۔ تو اب انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے قرات کی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد ان کے پاس گیا تھا، اور جو باتیں نماز کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے اور دیگر جو باتیں انہوں نے بتائیں، انہوں نے وہی باتیں نبی کریم علیہ السلام کے سامنے پیش کیں، آپ نے تصدیق کر دی، تو انہوں نے آ کے وہی باتیں پھر اپنی قوم کو بتائیں نبی کریم علیہ السلام کا حوالہ دے کر۔ تو یہ ہے شاگرد کا، متعلم کا معلم کے سامنے پڑھنا۔ مزید اس کو واضح کر رہے ہیں اگلی روایت سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نہینا فی القرآن، قرآن پاک میں ہمیں منع فرما دیا گیا اس بات سے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے اہل ایمان ایسی باتوں کے بارے میں مت پوچھو، اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو پھر تمہیں برا لگے گا۔ اور جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تو اب نزول قرآن کے زمانے میں اگر تم کوئی بات پوچھو گے، سوال کرو گے، تو اس کے بارے میں قرآن نازل ہو جائے گا اور اس بات کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ وہ شخص جرم کے لحاظ سے بڑا ہے جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، پہلے تو وہ حرام نہیں تھی، لیکن اس کے سوال کے جواب میں پھر اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اس لیے بنی اسرائیل کے لوگوں انہیں اپنے انبیاء سے بار بار سوالات کیے، جو انہوں نے جواباً ارشاد فرمائی باتیں، پھر انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، نافرمانی کی، اور اس طرح وہ ہلاک ہوئے۔ تو بار بار سوالات کرنے سے پھر بندہ مشکل میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ قیودات بڑھتی چلی جاتی ہیں، تو پھر ان پہ عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ گائے کو ذبح کرنے کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر، تو انہوں نے سوال کیا کہ حکم تھا بھی گائے ذبح کر دو، بس اللہ کا حکم ہے، تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، حکم کی تعمیل ہو جاتی، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم مطلق تھا، کوئی بغیر کسی قید کے۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ وہ گائے کیسی ہو، تو فرمایا گیا کہ وہ جو گائے ہے تو وہ نہ یعنی ہل وغیرہ اسے نہ جوتا گیا ہو، تو
جو گائے ہے وہ کواری ہو، اور پھر مزید سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کا رنگ کیسا ہو، تو رنگ گہرا زرد ہو، دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ پھر سوال کیا گیا مزید، تو بتایا گیا کہ اسے ہل نہ جوتا گیا ہو، پانی وہ سیراب نہ کرتی ہو کھیتوں کو، انہیں اسے کام کاج نہ لیا جاتا ہو۔ تو یوں ان کے سوالات کی وجہ سے گائے کے اوصاف کی قیودات اور شرائط وہ بڑھائی جاتی رہیں، یہاں تک کہ پھر ان پورے اوصاف والی گائے کا ملنا اور اس کو ذبح کرنا، اس میں ان کے لیے دشواری ہوئی۔ بالآخر وہ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اس میں کامیاب ہو گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی سوالات آپ کریں گے تو اس سے ممکن ہے کہ جواب کی صورت میں پھر مزید کسی چیز کو روک دیا جائے جو پہلے جائز تھی، تو اس لیے دشواری پیدا ہوگی۔ تو یہ قرآن پاک میں منع کیا گیا، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ تو اب وہ سوال کرنے سے رک گئے۔ تو انس کہتے ہیں وکانا یعجبنا، ہمیں یہ بات اچھی لگتی تھی کہ اہل دیہات میں سے کوئی عقل مند شخص آئے اور آپ سے پوچھے۔ اب جو دیہات کے لوگ ہیں ان کو تو نہیں پتہ نا کہ منع کیا گیا ہے سوال کرنے سے، تو وہ تو آئیں گے آگے سوال کریں گے۔ تو ہمیں یہ بات پسند تھی کہ دیہاتیوں میں سے کوئی سمجھدار دیہاتی آئے اور آپ سے پوچھے اور ہم سنیں۔ تو دیہاتیوں میں سے ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ اتانا رسول کا، آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے ہمیں خبر دی ہے کہ انکا تزعم، کہ آپ کا یہ گمان اور دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارسلہ کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قال صدقہ، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے قاصد نے بالکل سچ کہا ہے۔ اس نے کہا فمن خلق السماء، آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا زمین کو اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے۔ اس نے کہا کہ ان زمین اور پہاڑوں میں منفعتیں اور منافع نفع بخش چیزیں کس نے پیدا فرمائی ہیں؟ تو آپ نے جواباً فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہ شخص نے کہا فبالذی خلق السماء والارض وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فیہا المنافع، اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو پیدا فرمایا اور زمین کو پیدا کیا اور پہاڑوں کو زمین میں نصب فرمایا اور ان کے اندر مختلف منافع منفعت بخش چیزیں وہ پیدا فرمائیں، اس ذات کی قسم ہے کہ کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے واقعی؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ تصدیق کی آپ نے کہ ہاں واقعی ایسا ہے۔ قال، اس نے کہا کہ آپ کے قاصد کا یہ گمان ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے آپ کے قاصد نے کہ بے شک ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں اور ہمارے مالوں کے بارے میں ہم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صادقہ، ہمارے قاصد نے بالکل سچ کہا ہے۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے اب 5 نمازیں اور زکوٰۃ کا؟ آپ نے فرمایا ہاں نعم۔ اس نے کہا کہ آپ کے قاصد کا یہ گمان اور خیال تھا، آپ کے قاصد نے یہ کہا ہے کہ ہم پر ہمارے سال میں کہ 1 مہینے میں یعنی رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ فرمایا سچ کہا ہے اس نے۔ تو وہ دیہاتی شخص کہنے لگا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے روزوں کا؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا کہ آپ کے قاصد کا یہ گمان ہے کہ ہم پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ صادقہ، اس نے سچ کہا ہے۔ کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو اس حج کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو اب اس نے جب یہ مختلف سوالات کیے اور سوالیہ انداز میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں تو آپ نے نام کہہ کر ان کی تصدیق فرما دی۔
تو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ان باتوں پر نہ تو کچھ زیادتی کروں گا نہ ہی کمی کروں گا، منوعاً ان باتوں پر مکمل عمل کروں گا اور آگے پہنچاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ پوری روایت میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے ان لوگوں کو جو باتیں نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے بتائی تھیں، تو انہوں نے ان باتوں کی تصدیق کے لیے اپنے ایک نمائندے کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا، اور اس نمائندے نے آپ کی بارگاہ میں وہی باتیں جو آپ نے قاصد نے کہی تھیں آپ کے سامنے سوالیہ انداز میں رکھیں، آپ نے نام کہہ کر ان کی تصدیق فرما دی۔ تو یہ ہے متعلم کا معلم کے سامنے پڑھنا اور معلم کا تصدیق کرنا۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر معلم متعلم کے سامنے بیان کرے حدیث پاک اور متعلم سن لے، یا پھر متعلم حدیث پاک پڑھے اور معلم سن لے اور تصدیق کر دے، دونوں صورتیں برابر ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں متعلم اپنے اس استاد کا حوالہ دے کر آگے اس حدیث کو بیان کر سکتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے، دمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث۔ اصل میں کچھ محدثین کا، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ استاد کا حدیث پڑھ کر سنانا یہ ضروری ہے، تو اس لیے امام بخاری علیہ رحمہ نے ان کی تردید میں یہ ساری بحث کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ معلم متعلم کے سامنے پڑھ کر سنائے یا متعلم معلم کے سامنے پڑھے اور معلم اس کی تصحیح کرے، یہ دونوں صورتیں برابر ہیں۔ اس کے بعد آگے ذکر آ رہا ہے مناولت کا اور مکاتبت کا۔ شیخ سے، استاد سے، محدث سے حدیث لینے کے، حدیث اخذ کرنے کے، حدیث کے تحمل کے متعدد طرق ہیں۔ تو ان میں ایک طریق وہ یہ ہے کہ استاد پڑھائے، استاد حدیث کو حاضرین کے سامنے بیان کرے، اور دوسرا طریق یہ ہے کہ تلامذہ میں سے کوئی تلمید اور کوئی طالب علم، کوئی شاگرد محدث کے سامنے حدیث پڑھے، باقی سب سنیں اور محدث اور استاد اس کی تصدیق کر دے کہ ہاں یہ حدیث واقعی اسی طرح ہے۔ تیسرا طریقہ ہے مناولت کا، کہ استاد نے لکھی ہوئی کتاب، یعنی ایسی کتاب جیسے میں احادیث لکھی ہوئی ہوں، تو احادیث لکھی ہوئی کتاب اپنے کسی شاگرد کو دے اور کہے کہ اس میں میرے اپنے فلاں استاد سے سنی ہوئی احادیث ہیں، اور میں تمہیں ان احادیث کو اپنی طرف سے روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اور ایک صورت یہ ہے مناولت کی کہ شاگرد نے، متعلم نے کتاب لکھی ہوئی اپنے استاد کے سامنے، محدث کے سامنے پیش کی، انہوں نے اس کتاب کو دیکھ لیا، اس میں لکھی ہوئی حدیثوں کو ملاحظہ کیا، اور پھر انہوں نے تصدیق کر دی کہ یہ احادیث درست ہیں اور میری طرف سے ان احادیث کو روایت کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مناولت۔ اب بطریقہ مناولت جو احادیث اخذ کی گئی ہیں، آگے وہ اپنے اس استاد کی طرف سے ان احادیث کو روایت کر سکتا ہے، ان احادیث کو آگے روایت کر سکتا ہے۔ تو ایک ہے مناولت بغیر اجازت کے، تو اس میں
جب اجازت نہیں ہے تو پھر وہ آگے اس استاد کا حوالہ دے کے آگے بیان نہیں کر سکتا، اور وہ مناولت جو مقرون بالاجازت ہے، جس کے ساتھ اجازت ملی ہوئی ہے، وہ مناولت معتبر ہے، اس میں وہ آگے حدیث بیان کر سکتا ہے۔ تو امام بخاری کی جو مراد یہاں مناولت سے وہ ہے وہ مناولت جس میں اجازت بھی ساتھ دی گئی ہو۔ مکاتبت یہ ہے کہ جو استاد ہے، معلم ہے، محدث ہے، شیخ ہے، وہ کچھ احادیث ایک خط کی شکل میں لکھ کر وہ کسی کو بھیج دے، اور اس خط کو مہر کے ساتھ بند کر دے، اور اس خط پر گواہ بھی موجود ہو۔ اب وہ جس کو اس نے وہ خط دیا ہے وہ خط لے کر مطلوبہ شخص کے پاس جائیں اور جا کے ان کے سامنے گواہی دے کہ یہ فلاں محدث نے آپ کی طرف یہ خط بھیجا ہے، اور اس میں وہ احادیث ہوں لکھی ہوئی، ایک ہو یا زائد ہوں، اور اس پہ اس کی مہر ہو، اور وہ اس خط کو پھر کھول لے گا، تو اس میں پڑھے گا، پھر اس حدیث، اور اس نے آگے روایت کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے، تو اب وہ ان احادیث کو اپنے اس استاد کی طرف سے روایت کر سکتا ہے، اور یوں کہے گا کتب الیہ فلان، میری طرف فلاں نے خط لکھا اور اس نے یہ کہا کہ حدثنا، ہمارے فلاں استاد نے ہمیں یہ حدیث بیان کی۔ تو بعد کہتے ہیں کہ اس میں وہ اخبارنا سیدھا ہی کہہ دے، یہ نہ کہے مجھے فلاں نے خط لکھا اور اس نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی ہمارے فلاں شیخ نے، اس کی بجائے سیدھا کہہ دے حدثنا اخبارنا۔ تو بعد کہتے ہیں کہ وہ اخبارنا حدثنا بھی کہہ سکتا ہے، لیکن بہتر طریقہ کیا ہے کہ وہ اس بات کی صراحت کر دے، اگر مناولت کے طریقے سے حدیث لی ہے تو مناولت کی صراحت کر دے کہ ناوالانی فلاں نے مجھے وہ لکھی ہوئی کتاب دی اور لکھی ہوئی حدیث مجھے دی ہے، تو اس میں پھر آگے بیان کر دے کہ وہ پوری سند بیان کر دے۔ تو مناولت کے طریقے سے حدیث لیا ہے تو اس میں مناولت کی تصریح ہو، مکاتبت کے طریقے سے حدیث لیا ہے تو اس میں مکاتبت کی تصریح ہو، کیونکہ براہ راست استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا وہ طریقہ اعلیٰ ہے بمقابلہ اس کے کہ لکھی ہوئی کتاب دے دی گئی ہو مناولت کی شکل میں یا خط لکھا گیا ہو مکاتبت کی شکل میں۔ بہرحال مکاتبت اور مناولت ان دونوں طریقوں سے لی گئی احادیث وہ بھی ٹھیک ہیں، یہ طریقہ بھی اخذ حدیث کا ٹھیک ہے۔ امام بخاری نقل کر رہے ہیں باب ما یذکر فی المناولۃ و کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، یہ باب اس بارے میں ہے جو کچھ مناولت کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے اور اہل علم کا شہر والوں کو، دور دراز کے شہر والوں کو علم کے حوالے سے خط لکھنا اور علم کی بات خط میں لکھ کر ان کی طرف بھیجنا۔ تو یعنی مناولت کے ذریعے سے لی گئی حدیث اور مکاتبت کے ذریعے سے لی گئی حدیث وہ معتبر ہیں، اس حوالے سے یہ باب ہے۔ وقال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مصاحف لکھوائے قرآن پاک کے اور انہیں اطراف میں بھیج دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مصحف، ایک قرآن پاک کا نسخہ وہ جمع کروایا تھا، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص اس حوالے سے ذمہ داری دی گئی تھی۔ تو وہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسخے سے آگے مزید مصاحف تیار کروائے، نسخے وہ لکھوائے اور اس کی کاپیاں کروائیں اور پھر ان کو مختلف شہروں کے اندر بھیج دیا۔ تو اب وہ قرآن
لکھ کر مدینہ منورہ سے مختلف شہروں میں بھیجا گیا اور اس کو قبول کیا گیا۔ تو اسے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ لکھا ہوا خط اگر بھیج دیا جائے اور اس میں حدیث لے کر بھیج دی جائے کسی کو، اور وہ گواہ بھی ہوں کہ یہ فلاں کا خط ہے، اور وہ مہر بند ہو، اس میں کوئی اپنی طرف سے کمی بیشی نہ کر سکے، تو وہ معتبر ہے۔ تو وہ اس کا دلیل یہاں سے لے رہے ہیں، قرآن پاک نسخے لکھوا کر جو بھیجے گئے مختلف شہروں میں تو ان کو معتبر مانا گیا۔ تو جب قرآن لکھا ہوا وہ معتبر ہے تو حدیث سے لکھی ہوئی وہ بھی بدرجہ اولیٰ معتبر ہوگی۔ عبداللہ بن عمر، یحییٰ بن سعید اور حضرت امام مالک رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کی رائے یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ یہ مکاتبت کے طریقے سے، خط کے ذریعے سے بھیجی گئی احادیث مطلوبہ شخص کو اجازت کے ساتھ یہ جائز ہے، وہ آگے ان کو روایت کر سکتا ہے۔ بعض اہل حجاز نے مناولت کے سلسلے میں نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث سے استدلال کیا ہے کہ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے جو لشکر کا امیر تھا اس کو ایک خط عطا فرمایا تھا، اور فرمایا تھا لا تقرہو، اس خط کو مت پڑھنا یہاں تک کہ تم فلاں فلاں جگہ پر پہنچ جاؤ، تو جب فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤ تو پھر اس خط کو پڑھنا۔ تو جب وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، تو اس نے پھر اپنے ساتھیوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس خط کو پڑھا اور نبی کریم علیہ السلام کے حکم کی انہیں خبر دی۔ تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے اس حکم کی تعمیل کی۔ تو اب وہ خط لے کر آیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا خط، اور خود بھی پڑھا نہیں، اور جو مقام بتایا گیا تھا اس مقام پہ پہنچ کے پھر وہ خط پڑھ کے سنایا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اس پہ عمل کیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خط میں لکھ کر اگر حدیث بھیج دی جائے تو وہ حدیث جو طریقہ مکاتبت بدریہ خط وہ حاصل کی گئی، اس کو آگے وہ شخص اگر اس شیخ کی اجازت ہے تو اس کو آگے روایت ان کے حوالے سے کر سکتا ہے۔ آگے مزید ہے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، ان سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر ایک آدمی کو بھیجا اور حکم فرمایا کہ جو بحرین کا گورنر اور حاکم ہے جس کا نام تھا منذر، تو اس کو جا کر یہ دے دو۔ تو انہوں نے وہ حاکم بحرین کے پاس وہ خط جب بھیج دیا تو جو بحرین کے حاکم تھے انہوں نے وہ خط کسریٰ کے پاس بھیج دیا، جو ایران کا حاکم تھا، بادشاہ تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بحرین کے گورنر منذر کے ذریعے اس خط کو کسریٰ تک بھجوایا۔ اس میں دعوت اسلام دی گئی تھی، آپ نے دعوت اسلام کے لیے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے صلح حدیبیہ کے بعد۔ فلما قرأ، تو جب کسریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط مبارک پڑھا، مزقہ، تو اس نے بے ادبی کرتے ہوئے اس کو پھاڑ دیا۔ تو ابن شہاب کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ ابن مسیب یعنی سعید ابن مسیب جو جلیل قدر تابعی ہیں نے کہا فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی ان کے خلاف؟ کہ وہ ان یمزق کل ممزق، وہ پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ تو آپ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ جو کسریٰ تھا اس کے بیٹے نے اپنے باپ کا پیٹ پھاڑ دیا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں زندہ نہیں بچ سکتا، تو اس نے ادویات والی الماری کھولی اور اس میں ایک خطرناک زہر تھا جس شیشی کے اندر، اس کے اوپر لکھ دیا کہ یہ دوائی جماع کے لیے بڑی مفید ہے۔
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا وہ جماع کا بڑا حریص ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ میں تو اب مر رہا ہوں، اس نے مجھے تو مار دیا ہے، تو پھر اس سے بدلہ لینے کی یہی صورت ہے۔ اب وہ پیٹ پھاڑ دیا تھا اس نے اپنے باپ کا، وہ تو گیا مرنے کے بعد اب وہ بن گیا باپ کی جگہ پہ، اور ادویات والی الماری کھولی تو وہ جو زہر والی بوتل تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ جماع کے لیے بڑی مفید دوائی ہے۔ تو اب وہ چونکہ جماع کا حریص تھا، اس نے وہ دوائی کھائی تو اس زہر کی وجہ سے وہ مر گیا۔ یوں ان کی شان و شوکت جاتی رہی اور ان کی حکومت بھی جاتی رہی، یوں وہ تباہ و برباد ہوئے، اور نبی کریم علیہ السلام کی ان کے خلاف مانگی ہوئی دعا کا اثر کامل طور پہ ظاہر ہو گیا کہ انہوں نے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تو ان کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور وہ خود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ خط اگر معتبر نہ ہوتا تو پھر آپ اس خط کے پھاڑے جانے پر ان کے خلاف یہ دعا کیوں فرماتے؟ معلوم ہوا کہ خط معتبر ہے، اور جو خط بھیجا گیا ہے جس کے پاس، تو اس کو اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا خط ہے تو عمل کرنا ضروری ہے۔ تو آپ نے جو خطوط لکھے ہیں، جیسے نجاشی کے پاس بھی وہ خط گیا تھا اپنا، اور جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل، اس کے پاس بھی گیا تھا، ادھر بھی گیا ہے، اور ان کے پاس بھی آپ نے خطوط بھیجے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ خط وہ معتبر ہے، اور کسی نے حدیث لے کر اگر بھیجی ہے اور آپ نے روایت کی اجازت بھی دی ہے تو اس کو وہ حدیث کو لے کر آگے روایت کر سکتے ہیں۔ چلیں اس بات کو پورا کر لیتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے خط لکھا یا خط لکھنے کا ارادہ فرمایا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ عجم کے لوگ ہیں اور روم کے بادشاہ ہیں، یہ بغیر مہر شدہ کے کوئی خط نہیں پڑھتے، مہر شدہ خط ہی پڑھتے ہیں، تو مہر کے بغیر یہ خط کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ فاتخذ خاتما من فضہ، آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اور مہر انگوٹھی بنوائی، اور اس کا جو نقش تھا وہ تھا محمد الرسول اللہ، یعنی اس پہ 3 سطریں تھیں، نیچے تھا محمد، اس کے اوپر تھا رسول، اس کے اوپر تھا اللہ، نیچے سے اوپر کی طرف 3 سطریں تھیں، محمد الرسول اللہ۔ ظاہر ہے انگوٹھی ہے تو اس میں وہ ایک سطر میں ایک ہی لفظ آیا محمد، پھر اوپر والی سطر میں رسول، اوپر میں اللہ۔ تو وہ آپ پھر وہ انگوٹھی آپ پہنتے تھے اور اس انگوٹھی سے آپ خط پہ مہر فرماتے تھے۔ ویسے آپ کو وہ انگوٹھی نہیں کوئی شوق ذوق سے پہنی، لیکن وہ جب عرض کیا گیا کہ بغیر مہر کے خط یہ لوگ قبول نہیں کرتے، تو پھر آپ نے وہ انگوٹھی بنوائی مہر لگانے کے لیے۔ کانی انظر الی بیادہ ما فی یدہ، گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں جو سفیدی ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ آپ کی انگوٹھی پہننے کی کیفیت کو ذکر کیا ہے۔ تو میں نے قتادہ سے کہا، ظاہر ہے قتادہ سے کون پوچھے گا، ان کے جو شاگرد ہیں، یہاں شعبہ کا ذکر ہے۔ میں نے قتادہ سے کہا کہ من کالا، کس نے یہ تجھے بتایا ہے کہ اس انگوٹھی کا جو نقش تھا وہ محمد الرسول اللہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے جو شیخ ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بتایا تھا۔ تو آپ نے انگوٹھی بنوائی خط پر مہر لگانے کے لیے۔ اگر خط معتبری نہ ہوتا، ہاتھ میں لکھا ہوا معتبری نہ ہوتا، تو پھر خاص مہر کے لیے انگوٹھی بنوانے کی حاجت کیا تھی؟ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ خط معتبر ہے، اس لیے تو آپ نے اس لیے مہر لگا کے انگوٹھی بنوائی ہے۔ تو ان روایات سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ثابت فرمائی ہے کہ بذریعہ خط جو حدیث بھیجی گئی ہے اجازت کے ساتھ، اس کو روایت کرنا بھی جائز ہے، اور وہ حدیث جو بطریقہ مناولت لی گئی ہے، استاد نے لکھی ہوئی حدیث دے دی ہیں
اور ساتھ اجازت دے دی ہے تو وہ اس طریقے سے لی گئی حدیث کو آگے روایت کرنا بھی جائز ہے۔ تو حدیث کے اخذ کے اور تحمل کے مختلف طرق ہیں، تو ان طرق سے لی گئی احادیث کو آگے روایت کرنا درست ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔